کلپ نمبر 157، اس میں آپ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 سے 178 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، اور اے حبیب تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور اے حبیب تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ آپ ان لوگوں کا غم نہ کریں جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، خواہ وہ کفار قریش ہوں یا منافقین یا یہودیوں کے سردار یا مرتدین۔ یہ سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے کے لیے کتنے ہی لشکر جمع کر لیں، کامیاب نہ ہوں گے۔ اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ملنے والے ثواب میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، اسی لیے اس نے انہیں ان کے کفر و سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ دیا اور ان کے لیے اخروی ثواب سے مکمل طور پر محرومی کے ساتھ ساتھ جہنم کا بڑا عذاب بھی ہے۔ تو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے لیے ناکامی، محرومی اور دردناک عذاب مقدر ہو چکا ہے، ان سے کوئی اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا، وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا۔ ارشاد فرمایا کہ وہ منافقین جو کلمہ ایمان پڑھنے کے بعد کافر ہوئے، یا وہ لوگ جو ایمان پر قادر ہونے کے باوجود کافر ہی رہے اور ایمان نہ لائے، یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بلکہ ان کے کفر کا وبال انہی کے سر آئے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ترجمہ، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھے کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عموماً فوری طور پر کسی گناہ پر گرفت نہیں فرماتا بلکہ مہلت دیتا ہے، اور دنیاوی آسائشوں کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اس سے بہت سے لوگ اس دھوکے میں پڑے رہتے ہیں کہ ان کا کفر اور ان کی حرکتیں کچھ نقصان دہ نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ کافروں کو لمبی عمر ملنا، انہیں فوری عذاب نہ ہونا اور انہیں مہلت دیا جانا ایسی چیز نہیں کہ جسے وہ اپنے حق میں بہتر سمجھیں، بلکہ توبہ نہ کرنے کی صورت میں یہی مہلت ان کے گناہوں میں اضافے اور ان کی تباہی و بربادی کا سبب بننے والی ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس مہلت کو اپنے حق میں ہرگز بہتر نہ سمجھیں۔ لمبی عمر پانا کیسا ہے؟ لمبی عمر پانا اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ کون شخص اچھا ہے؟ ارشاد فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور عمل اچھے ہوں۔ عرض کیا گیا اور بدتر کون ہے؟ ارشاد فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور عمل خراب ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قضاء قبیلے کے دو شخص نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، ان میں ایک تو شہید ہو گیا اور دوسرا مزید 1 سال تک زندہ رہا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ بعد میں مرنے والا شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ مجھے اس پر تعجب ہوا تو صبح میں نے یہ واقعہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا تو ارشاد فرمایا
کیا اس نے اس کے بعد ایک رمضان کے روزے نہ رکھے تھے اور 6000 رکعت نماز اور اتنی سنتیں نہ پڑھی تھی؟